बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने हम तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासत की सिमत दुरुस्त है, ना ही हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मैशत की सिमत दुरुस्त है। आलमी बैंक हो या फिर IMF हो, ये दोनों ही मुतज़ाद किस्म की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। मगर इन सब के बावजूद जो वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, वो किन बुनियादों पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल बहस हम करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ गर्मी की जो एक शदीद लहर है, इसके अंदर अवाम का पारा भी काफी ज्यादा चढ़ चुका है। 50 डिग्री पर लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बिजली चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पर क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ अभी से कुछ देर पहले एक बड़ी अहम खबर आई, वो ये थी कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट तरमीमी और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो मंजूर हुआ है, उसकी मंजूरी दी गई है। उसमें कई अहम और संगीन सवालात उठे हैं। ये क्यों एक ऐसे पॉइंट के ऊपर ये सब कुछ हुआ, ये भी आपके सामने तज्जिया रखेंगे। और कल का डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत का भी मामला है। खुर्शीद शाह साहब के नजदीक शहबाज शरीफ पर ये अदम एतमाद के बराबर क्यों है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आमिर साहब, सियासत भी है, इकॉनमी भी है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मगर एक आम आदमी का मसला सबसे ज़्यादा जो है वो ये है जिसके ऊपर तवज्जो नहीं उतनी दी जा रही जितनी होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, उसी पे ही हम फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि मैं 7 से लेके अब तक के जितने भी प्रोग्राम से गौर कर रहा था कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही सेड शी सेड, उसने ये कहा, उसने ये कह दिया, नरम गरम जो है ना, कई दफ़ा बहुत सतही सी खबरों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और जो बुनियादी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, जिस तरह के लोड शेडिंग, जिस तरह के बेरोज़गारी, महंगाई, ये असली इश्यूज़ हैं, इन पे कम फोकस होता है। हम उस पर ही बात करना चाहेंगे। पर उससे पहले मैं ज़रा जिक्र कर दूँ 2-3 जो एक दिलचस्प 2-3 खबरें थी। एक तो ये आज नोटिफिकेशन इशू किया गया है, ऑर्डिनेंस कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, उन्होंने ये इशू किया है कि अब जो है हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जज इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल का हिस्सा होंगे। इनके हाजिर सर्विस के अलावा रिटायर्ड जज को भी अब तैनात किया जा सकता है। इसका बैकग्राउंड ये है कि काफ़ी हफ्तों से ये फॉर्म 45 और 47 की जो लड़ाई है, वो कहते हैं इससे पहले इतना बड़ा ये इशू नहीं था, मगर इलेक्शन कमीशन जो है उनको लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे भी हैं लिस्ट के, जनाब इनको आप जज तैनात कर दें ट्राइब्यूनल्स का, ताकि इनका फैसला हो सके वन वे और दी अदर। और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर भी बैठा हुआ है। वैसे वो जो उन्होंने बाकी अदालतों के लिए भी जो भेजे हुए हैं, उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट बैठी हुई है। इलेक्शन कमीशन इन जजेस के ऊपर बैठा हुआ था, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर, कि ये पहले ही एक रिवाज है, 5-5 साल लग जाते हैं, तो अभी तक तो वो जजी ट्राइब्यूनल ही नहीं सेटअप हो रहे। अब ये एक बीच में से एक इतना दिन लटकाने के बाद, कई हफ्ते महीने लटकाने के बाद एक दुर्फिंतरी छोड़ दी गई है कि रिटायर्ड जज हजरात भी लगाए जा सकते हैं। यानी कि अब ये देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो जज अपने भेजे हुए थे, लिस्ट भेजी हुई थी, जो उनके ख्याल में ज्यादा मौजूद जज हैं, नाम हैं, तो उनको बजाय अब क्या ये इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो अपनी मर्जी के रिटायर्ड जज जो अपनी मर्जी से फैसले दे सके, मर्जी से लटका सके, क्या वो बीच में घुसेड़ दिए जाएंगे? सो ये एक दिलचस्प से कह लें आप खबर, खेल शुरू हो गया, ये एक खेल शुरू हो गया। इसके ऊपर तफसील बात करेंगे। दूसरा एक और बड़ा मजेदार है, ये भी दिलचस्प मैं कहूँगा कि कल जो है यौम तकबीर जो है का दिन अनाउंस कर दिया गया, छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। चलें, बड़ी अच्छी बात है। यौम आप इतना दुखी को क्यों बता रहे? पूरा पाकिस्तान खुश है, कल छुट्टी है, आप दुख दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूरा पाकिस्तान जब खुशियां अगर छुट्टी पे कोई मना रहे हैं ना सरकारी हजरात, तो पूरा पाकिस्तान का बिजनेस रुक जाता है। जब आप हफ्ता पहले अनाउंस कर देते हैं या आपके कई सालों से तसलसल चल रहा होता है, तो अगर आप समझ आए कि ये एक रूटीन है, ये डिक्लेयर्ड हॉलीडे होती है, तो फिर कोई आपको इतनी हैरानगी ना होती हो। तो मगर एकदम ये आफ्टरनून में आप जब डिसाइड करें, शाम में डिसाइड करें और वो नोटिफिकेशन दें, और नोटिफिकेशन इतनी जल्दी में दिया कि 3 लाइनों के अंदर भी जो डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक हॉलीडे है, ये पीले रंग से हमने दिखाया है, ये डिसेलरेशन का अंग्रेजी में मतलब ये होता है कि आप ट्रेन स्लो कर दें। मतलब है कि पब्लिक हॉलीडे ना मनाएं,
جو نوٹیفکیشن یہ کہہ رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، یہ آفیشیل کیبنٹ سیکرٹری صاحب ہیں، ان کے سائن ہیں کامران علی افضل صاحب کے، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو یہ 3 لائنیں بھی اگر وہ نہیں سیدھی کروا سکتے انگریزی ان کی کہ یہ شروع کر رہا ہے، یہ سرکاری زبان کا آپ دیکھیں یہ آفیشیل نوٹیفکیشن ہے کہ ڈی سیلیبریشن آف پبلک ہالیڈے کہ ان کے مطابق، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے، ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کو میڈیا والے اس کو دکھائیں اور اس کی تشہیر کریں کہ کل ہالیڈے نہ منائیں، ڈی سیلیبریٹ کریں۔ تو چلیے اتنی گنجائش تو دیں آپ کے چھٹی کی خوشی میں جلدی جلدی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی، اتنی گنجائش دے دیں آپ۔ خیز بات ہے، ایک ہنسی والی بات ہے کہ یہ جس طریقے سے جس انداز جلد بازی میں ایک دم سے آئیڈیا، اس کے بعد لوگ پھر یہ شک کر رہے ہیں کہ جناب اوہو کیوں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے ویسے ہی الحمدللہ کوئی کانسپریسی تھیریز کی کبھی نہیں ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں اوہو یہ بڑی جناب یہ سائفر والے کیس کے اندر ایک دم فیصلہ آنے والا تھا کہ جی فلانے صاحب کو بھی عدالت میں بلایا گیا تھا، فلانے 3-4 چیزیں اور کل اہم ہونے والی تھیں، تو ان کو دبانے کے لیے ایک دم کسی کا برائٹ آئیڈیا کہ سر کل چھٹی کر دوں۔ اب جب چھٹی ایک دم کرتے ہیں، بینک بند کر دیتے ہیں، ایک دم سب کچھ چیزیں جب بند ہوتی ہے تو پہلے ہی فارن انویسٹمنٹ کا ہمارا بہت ایشو ہوا ہے نا، 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ 13.1% آف GDP اتنی کبھی بھی سرمایہ کاری 50 سال میں کام نہیں ہوئی تھی۔ دعوے اپنی جگہ اس کے اوپر بات کریں گے، 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو فارن کمپنی جان کے کئی کی میٹنگیں آنا جانا، ایک دم بینک بند ہے، آفسز بند ہیں، اسٹیٹ بینک بند ہے، سارا کچھ جب بند ہو جاتا ہے تو کاروبار زندگی رک جاتا ہے، بزنس رک جاتا ہے اور لوگوں کو موقع نہیں ملتا۔ ہفتہ پہلے اگر پتہ ہوتا ہے تو لوگ پھر آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کر لیتے ہیں، تو کوئی پیشیوں کے لیے آیا ہوا ہے، کوئی بینکنگ کے لیے آیا تھا، سو یہ ایک اس سے کوئی سنجیدہ گورنمنٹ کا تاثر نہیں جاتا، پیغام نہیں جا رہا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایک مطلب فار ایگزامپل بڑی بنا کے خبر پیش کیا میرے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے تو نہیں ہے کہ جی ہاں نون لیگ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کی آج بتایا گیا کہ وہ طریقہ کار فالو کر رہے ہیں۔ وہ اہم اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ PTI والے کی وہ 3 دفعہ الیکشن کروا چکے ہیں اور 3 دفعہ ان کو بلے کا نشان بھی لے لیا گیا۔ ان کے جو ہے نا انہوں نے کہا، ان کے اندر بھی بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے، اب تو وہ سارے ہی تقریباً پارٹی ہی وکیلوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ ان کے وکیلوں نے پورا زور لگا لیا کہ ان کی تسلی تشویق کرا کے پروسیجر کیسے فالو کر کے تو وہ الیکشن کرواتے ہیں۔ 3 دفعہ ان کے الیکشن، اس میں الیکشن کمیشن کی تسلی نہیں ہوئی، پہلے میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی نہیں تسلی ہوئی، بڑی جلدی کے اندر انہوں نے 1 دن کے اندر ہی کہا کہ نہیں یہ پارٹی کا الیکشن نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے وہ جو مدر آف آل سنس شروع ہوئی جس سے 45 نکلا، 47 نکلا، آگے مسئلے نکلے کہ سینٹ کے ابھی تک بھی KP کے الیکشن نہیں ہو پائے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو وضع کیا ہے طریقہ کار الیکشن کا، تو یہ اس سے الیکشن کمیشن کی تسلی ہو جائے گی، سو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑی اور باقی وہ میں بہت زیادہ فلیش کی گئی اس کو میں اتنی ہے نہیں۔ علی حمید گنڈا پور آج غصے میں ہے اور آج وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، آج وہ جلالی میٹنگ کر دیتے ہیں، کل وہ ایک دم جفی ڈال لیتے ہیں، کبھی ان کا دل کرتا ہے تو وہ ایک میں کہہ رہا ہوں بالکل گرم نرم اعتراض ہے، یا آپ کو جلالی پن پہ نہیں، مجھے نہیں، مجھے سنجیدہ آفس میں بیٹھے ہوئے ایک سنجیدہ بات کرنی چاہیے۔ یہ گرم نرم کیا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بالکل ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، اس کی آپ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو فلیش کرنا کہ جی پہلے وہ اس کے اندر فیسیلیٹیشن کاؤنسل میں بلائے نہیں گئے، پھر جب بلائے گئے تو بہت زیادہ دکھلائے گئے، تو ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کیوں بلائے نہیں جاتے اور کیوں دکھلائے زیادہ جاتے ہیں، تو یہ ایک وہ چلتا رہتا ہے، یہ نان ایشوز ہے میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسٹوڈیوز میں سینئر سیاستدان بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہے دانیال عزیز صاحب، انہوں نے میں جوائن کیا، بہت شکریہ دانیال صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اب میرا خیال ہے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جی، میں صرف ان کی اجازت لے کے ذرا 2-3 منٹ عام آدمی کے لیے منظر نگاری کر دوں کہ اس وقت جو ہے ہم اس کو پہلا ایشو سب سے بڑا خبر اس لیے ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر جو ہیں جو گرمیوں کے اندر وہ جو گرمی کی لہر ہے وہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور
53, 54, 52, 50 डिग्री का सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के कई हिस्सों में डिग्री टेम्परेचर आज रहा। इतनी खौफनाक गर्मी की एक लहर चल रही है, और उस गर्मी की एक लहर के अंदर जो है जो लोड शेडिंग हुई बागदही इलाकों में 12 से 18 घंटे तक की वो जारी है, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की ये लोड शेडिंग हुई है। और लोगों ने अब वो स्टेज है कि सड़कों पे आना शुरू कर दिया है। कराची में भी नज़र आए कि लोग बेताशा निकले। उसके बाद डेरा इस्माइल खान में बिजली बंदिश के ख़िलाफ़ शहरियों ने पेस्को ऑफिस का घेराव कर लिया। रशकई में भी हुआ। इधर उधर काफ़ी जगहों पे लोग आए हैं, और आइंदा जब आने वाले दिनों में ये जो मज़ीद लोड शेडिंग होगी, जिसका इम्कान हो सकता है और नज़र आ रहा है कि होगा, और बिल आएंगे डबल, क्योंकि इतलाएं ये दी जा रही हैं कि 25 से 40% जो है ना इसकी कीमत बढ़ेगी जब बिजली हो जाएगी डबल, और बिजली की जो रसद है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, तो लोग फिर क्या बिला उठेंगे। और ये इशू जो है ये इतने अरसे से चल रहा है। मैं चाहूँगा कि इसका अभी कोई अच्छी खबर कहीं से नज़र नहीं आ रही। अपने मेहमानों से पूछेंगे, सिर्फ मैं एक बेसिस पे जाना चाह रहा हूँ कि हम फंस गए हैं। फंस इसलिए गए हैं कि हमारे पास बताया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने हमारा शहबाज स्पीड अनाउंस कर दी कि जनाब ये देखें, मैंने 2-2 महीने में ये साहिवाल का प्लांट लगा दिया, ये प्लांट लगा दिया, वो लगा दिया। और वो जो बताया जाता है कि जनाब 25,000 की भी जो है ना, आज फॉर एग्ज़ाम्पल 19,000 हमारी जो है ना हम कर सके हैं। आज पैदावार हमारी 19,000 मेगावाट थी, जबकि तलब 26,000 थी। हम 26,000 भी नहीं पूरी कर रहे। कैपेसिटी हमारी वो क्रेडिट लेते हैं बार बार नून लीग वाले और शहबाज शरीफ साहब खास तौर पे कि हमने 45,000 कर ली, और वो जो 45,000 की वो हमारे गले पड़ी हुई है। और वो पहले 90s से सिलसिला शुरू हुआ, IPPs काफ़ी से जान छूट गई, नहीं छुटी, डॉलरों में पैसे देने में, पुरानी लंबी स्टोरी है। अभी जो नई लगाई गई हैं चाइनीज़, वो रीनिगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। और अब मुसीबत ये है कि सोलर, पूरी दुनिया सोलर की तरफ जा रही है। हमारी भी सोलर सस्ती हो गई है। जिन घरों ने लगा ली है नेट मीटरिंग, वो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम आपकी नहीं काटते। गरीब आदमी अगर सोलर लगाता है, क्योंकि अभी उसकी प्राइसेस काफ़ी 1/3 के करीब आ चुकी हैं, बड़ी अच्छी बात है वो करें रिन्यूएबल पे, क्योंकि हमने वो नहीं राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया। तो जितनी वो इस्तेमाल करेंगे सोलर, तो ये कैपेसिटी चार्जेस के वो बनाएं या बनाएं, इन कंपनियों को जाते रहेंगे। सो ये एक मसला है कि क्या करें, सोलर पैनल करें ना करें, इसका मसले का हल क्या है। तो मैं दानियल साहब आपकी इजाजत से दानियल साहब की तरफ भी आते हैं। मेरा ख्याल है हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जो है हारून शरीफ साहब भी मौजूद हैं। हारून से पूछना चाहूंगा, हारून ये हम फंस गए हैं कि इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा मसले का, कि पॉलिटिकल विल है? जी देखें, हर मसले का सलूशन होता है, किसी का मुश्किल होता है, किसी का स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये हमने इसको अपनी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की क्लासिक नाकामियों की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अब इसका जो हल दिखाई देता है वो तो इवेंचुअल तो यही है कि हम एक्सपेंसिव फ्यूल से चीपर फ्यूल की तरफ माइग्रेट करेंगे, तो ये सर्कुलर डेट और महंगी बिजली, और सेकंड ये है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जिनके साथ आपने IPPs के एग्रीमेंट किए हुए हैं, वो इस वक्त बिल्कुल हैंड एंड ग्लव बहुत सालों से गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ चल रहे हैं। मैं आपको ओपनली बताता हूं, मैं सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको लेकर आया पाकिस्तान, और जब मैंने प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम कम है, आप हमें टैरिफ देंगे तो मैं आऊंगा, अपने प्राइम मिनिस्टर से बात कर लीजिए। जब मैं उसको कैबिनेट में लेके गया तो उन्होंने 2 मिनट में कहा कि जी हमारे पास तो पॉलिसी नहीं है ऑल्टरनेट एनर्जी की, तो अभी हम उनसे साइन नहीं कर सकते। आई कुड सी जो लोग बोल रहे थे, 6 लोग उसमें IPPs के अंदर खुद इन्वॉल्व। नाउ द क्वेश्चन हियर इज के जो थोड़ी सी भी अगर आप निगोशिएट करें ट्रैक 2 में इनके साथ, देखिए इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, खासतौर पे जो पाकिस्तान के IPPs वाले हैं। मेरी उनसे दरखास्त यह है कि अब ये एक अनसस्टेनेबल चीज हो गई है, आपने यहाँ कारोबार करना है, व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन। देखिए ना, आप हुकूमत पे डाली जा रहे हैं कि आप हमें पैसे दिए जाएं,
हुकूमत के पास नोट छापने के अलावा पैसे हैं नहीं और सर्कुलर डेट पाइल अप हुए चला जा रहा है सो आई थिंक इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इवेंचुअल सॉल्यूशन ये है कि एक तो हुकूमत की गारंटीज हमें खत्म करनी है, एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेने देना है, सेकंड हमें चीपर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्लीन एनर्जी रिसोर्स की तरफ एक टेंजिबल प्लान के थ्रू माइग्रेट करना है। जी, अरुण की आवाज़ का भी मसला आ रहा है। मैं दानियाल साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एनर्जी और ये इकॉनमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, कि हमें बताया जाता है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है जो कि बड़े ही हार्ड हिटिंग किस्म के रिफॉर्म्स करने जा रही है और एनर्जी पे ख़ास तौर पे करेंगे। ये आवाम को कोई अच्छी खबर की आपको उम्मीद नज़र आती है कि आने वाले दिनों में ये जो हाल हो रहा है ये कम हो जाए? सबसे बड़ी बात है जी, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से ये 590 अरब रुपए की जो चोरी मान चुकी है गवर्नमेंट, वो वापस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी जो सारी अप्रोच है, क्योंकि वो हैवी हैंडेड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है बजाय कि वो इंसेंटिव्स अप्रोच इस्तेमाल करें, तो वो बुरी तरह फेल हुई है। और उसकी वजह से तकरीबन 18 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो महंगी होती है, क्योंकि 590 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो क्वांड्री में फंस गए हैं वो ये है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, क्योंकि जो हाई एंड कस्टमर्स हैं जो कि ज़्यादा पर यूनिट रेट देते हैं, यानी प्रोटेक्टेड नहीं है 200 या 300 से कम वाले, वो सारे तो सोलर अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि सोलर सस्ता हो गया और वो धड़ाधड़ लगा रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नाजरीन के लिए, पिछले 10 माह में तकरीबन 2000 मेगावाट सोलर लग गया है पाकिस्तान में और वो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रिड को। तो वो अब चूंकि उनको महंगी बिजली बेचने इनको मंजूर है तो कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर आइंदा के लिए कोई टैक्स लगा दें, इस तरह की बातें शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 2-2.5 लाख रुपए दे के बैटरीज भी लगा लेंगे और मीटर उठा के इनके सर में मारेंगे, फिर ये क्या करेंगे? असल मसला ये है कि ये जो ओवर कॉन्ट्रैक्टिंग बिजली की है इन्होंने, ये इन माइंड थी मुख्तलिफ जहाँ पर इनकी खपत होनी थी। एक बहुत बड़ी खपत होनी थी SEZs में, यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन CPEC के बनने थे, और उनमें जो 2019 का साल था उसमें इनको हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उनको सप्लाई दें। तो वो चिकन एंड द एग स्टोरी है कि पहले सप्लाई जाएगी तो इंडस्ट्री लगेगी या इंडस्ट्री लगेगी तो सप्लाई जाएगी। एनीवे वो हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ली, लेकिन आज तक एक को भी नहीं लग सकी। लिहाजा वो जो पावर ऑफ टेक होनी थी वो तो हो ही नहीं रही, तो वो फिर ज़ाहिरी प्लांट बंद पड़े हैं तो कैपेसिटी चार्जेस पड़े हैं, तो वो आप और मैं और ये आपके कैमरामैन और पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम दे रही है। तो इस तरह से ये तबाही मचाई गई है। अब फिर आप पूछेंगे कि जी आपका नारवाल का मसला CPEC का कौन इंचार्ज है, वो उनसे पूछिएगा कि क्यों नहीं वो SEZs बन सकी, क्यों नहीं वो पावर ऑफ टेक हुई, क्यों लोगों को महंगे बिल मिल रहे हैं। असल में तो ये सारी एक फेल्ड इम्प्लीमेंटेशन है जिसकी वजह से हम सारे सफ़र कर रहे हैं। अरुण, ये एक आर्गूमेंट चल रहा है कि बजाय इसके कि कैपेसिटी चार्जेस दें कि वो वाले यूनिट जो कि चल भी नहीं रहे, और क्योंकि बिजली इतनी महंगी है कि लोग बिजली की इतनी खपत भी नहीं रही है, ये पीक सीज़न है 19,000, वो अभी भी 26,000 जो डिमांड है, ये 45 की हमारी कैपेसिटी है, 40 मतलब 20,000 मेगावाट के लार्जली हम उनको पैसे दे रहे हैं। तो बजाय सेठ को पैसे देने के, वो पैसे अगर गरीब आदमी को दे दें, आप आम आदमी को सस्ती कर दें ताकि वो ज़्यादा इस्तेमाल करे, बजाय इसके उनके जाने के इंडस्ट्री का भी भला हो जाएगा, आम आदमी का भी हो जाएगा। ये कोई हमारे जैसे लोग ये कई सालों से कह रहे हैं, ये आर्गुमेंट बड़ा बेसिक कॉमन सेंस का लगता है, ये क्यों नहीं सेल कर पाता? देखिए, डिमांड सप्लाई की बात है जी। अगर आपके पास सरप्लस डिमांड है, टेक्निकली उस कमोडिटी की प्राइस गिरनी चाहिए। अब लेकिन उस कमोडिटी को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि उसने बेसिकली उनका ख्याल जो जैसे टैक्सेस का है कि हम टैक्सेस बढ़ाई जाएंगे उन्हीं लोगों पर जिन पर पहले बर्डन डाला हुआ है, रादर देन कि हम बास्केट को एक्सपेंड करें, स्केल में जाएं। यहाँ पर भी वही सवाल है। देखिए, यहाँ बड़ी ये टेक्निकल चीजें हैं, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की और जो हमारे अपने आदमी लगे हुए हैं रेगुलेटरी साइट्स पर और NTDC पर, ये उनके बस का काम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इदारों को मजबूत करें, जिनको ये समझ आती हो, एक्सपीरियंस लोगों को लगाएं जो मार्केट का कॉन्फिडेंस ले सकें। हल क्यों नहीं निकलेगा? जो इस तरह के जो लोग कह रहे हैं ना, ट्रेंड लगे, एक साहब थे अदनान गिलानी साहब,
ان کو یہ جو LNG کی خرید و فروخت کا جو بنایا گیا تھا اتھارٹی، اس کا انچارج بنایا تھا، تو اس نے اگینسٹ کافی لابی جو مال بنانے والی تھی انسسٹ کر کے بڑے اچھے سودے کروا دیے. وہ بیچارہ اس کے بعد نیب کے دھکے کھاتا رہا، کیس کرا کے اب سب سے وہ سرخرو ہو چکا ہوا ہے. مگر جو حال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کا کہ اب وہ ظاہر ہے ٹیلنٹڈ ہے، ADB میں اسے اچھی نوکری مل گئی ہے، وہ ہے، مگر اس طرح کے لوگ آئیں گے نہیں. پر میں دانیال صاحب کی اجازت سے، کیونکہ آپ نے غالباً کہیں جانا ہے، تو آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ آج ہی ہمیں یہ جو خواب دکھایا جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے، الزام لیا جاتا ہے کہ جی آپ بڑی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، کہ جی خاص طور پہ آج بھی عطا طاہر صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ملک بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، سرمایہ داری آ رہی ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ سعودی عربیہ سے 5 سے لے کے 25 بلین ڈالر آ رہے ہیں، بعد میں شہزادہ صاحب کے وہ کینسل ہو گیا. اب جو ہے ایک ٹرک کی بتی ہمیں UAE میں نظر آ رہی ہے، پھر چین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جائیں گے، پتہ نہیں کیا کمال کر دیں گے. میں نے ابھی بتایا کہ پہلے صورتحال یہ ہے کہ 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے سرمایہ کاری کا. مجھے ابھی کوئی یہ جو وائبز آ رہی ہیں IMF سے، بتایا جا رہا ہے ایک خبر کے مطابق کہ ان کی جو پروجیکشن ہے، آپ کیونکہ IMF سے بڑا ان ٹچ رہتے ہیں، میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ کوئی اس میں سچائی ہے کہ ان کی جو پروجیکشن آ رہی ہے FDI کی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ 0.1% آف GDP کے قریب وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. یہ 348 ملین بنتا ہے. ہمیں بلینز اور ٹریلینز کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ پروجیکشن کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمیں بلینز اور ٹریلینز دکھائے جا رہے ہیں، تو یہ اس میں کیا، کس کو سچ مانیں؟ عامر صاحب دیکھیے، یہ جو بیرونی سرمایہ کاری کا obsession ہے نا، دیکھیے سرمایہ کا مذہب نہیں ہوتا. اگر آپ انسینٹیو دیں گے، رائٹ، ان کو پروٹیکشن دیں گے، ان کو کمپیریٹیو انوائرمنٹ آفر کریں گے، کمبوڈیا سے بنگلہ دیش سے بہتر، وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی ہمارے پہ اعتبار نہیں ہے. دیکھیے یہ جو ملک ہیں، انہوں نے آپ کو کئی دفعہ اپنی انٹینشن بھی دی ہے، MOUs تک بھی لے گئے ہیں. لیکن آج ایک تھوڑا سا مجھے مزاحیہ بھی لگ رہا تھا کہ آج ایک غالباً مصدق ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی اب فیصلہ کیا گیا ہے SIFC نے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو انویسٹمنٹ لائیں گے. ناؤ 1 سال کے بعد اگر یہ فیصلہ کیا گیا، یہ تو ہم سب لوگ کب سے کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کا فنکشن ہے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ اگر لیٹس اسیوم کہ سعودی عرب آپ سے سائن کر بھی لیتا ہے، تو وہ کوئی چیک لکھ کے کیش تو نہیں پکڑا دے گا نا. اگر پروجیکٹ لگانا ہے اس کو لگتے 5-10 سال لگیں گے. تو یہ بتانا کہ جناب ہم نے ابھی بس یہ ملک کی تقدیر 6 ماہ میں بدل جائے گی، آئی تھنک اب یہ گیم چینجر اور FDI کے فلوز اور ڈالر کی بوریاں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ سیلز اینی مور. عامر صاحب، ہمیں اگر آپ $25 بلین کی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ یہ نئی کمپنی بن گئی ہے، میرے لیے وہ زیادہ کریڈیبل نیوز ہے رادر دین کہ اربوں ڈالر جناب ہم سے کمٹ کر لیے گئے ہیں نا. لیٹس بی ریئلسٹک اینڈ ٹرائی اینڈ ڈو ٹرانزیکشن تھرو پرائیویٹ سیکٹر کہ بھئی یہ کام جس نے کرنا ہے اس کو کرنے دیں. وہ پرائیویٹ ایکوٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے پیسہ کمانا ہے. اور وہ جو میرا تجربہ ہے، کسی ملک میں بھی بہت ریئرلی نئے پروجیکٹس لگاتے ہیں کیونکہ رسک ہائی ہوتا ہے. وہ چلتے جن کا پروفٹ اچھا آ رہا ہو وہ کمائی کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، اور ہمیں وہی ان کو آفر کرنا چاہیے پہلے. اور یہ میری پہلے بھی ایڈوائس تھی، ابھی بھی یہی میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا. یہ دانیال، یہ گھوم پھر کے پلاننگ کی بات آتی ہے تو ایسے اقبال صاحب نے، مجھے پچھلی گورنمنٹ میں یاد ہے، تو ہم نے کہا جی یہ گورنمنٹ یہاں 3-4 سال رہتی ہیں، 5 سال، انہوں نے ویژن 50 سال کا دے دیا. وہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ان کے بعد حکومت آئی اس نے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اور یہی سلسلہ چلتا ہے. اب وہ دوبارہ پھر ایک سینچری کے جو ویژن یہ جو آ رہے ہیں، تو سی پیک کا جس طرح آپ نے کیا، بھی سی پیک کے بھی وہ انچارج ہیں، پہلے ہی وہاں جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں وہاں ہمیں پرابلم آ رہی ہے، اور ری نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اچھے نیگوشیٹ نہیں ہوئے. اس کی وجہ سے میں نے جو کہا انرجی کا یہ ایشو آتا ہے. اس روشنی میں یہ FDI کا اور اس کے جب دیکھتے ہیں کہ انچارج وہ لوگ ہیں جو ٹرائیڈ ہیں، تو کیسے کیا مانیں ہم؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے جی، یہ مکمل طور پہ ٹرک کی بتی ہے. اور اب انہوں نے نیا اعلان کر دیا ہے کہ یہ 2047 میں پاکستان کی 100 سالہ تقریب ہونی ہے، تو اب انہوں نے 2047 پہ لے گئے ہیں. پہلے 2010 تھا.
آپ حیران ہوں گے کہ 2010 میں اگر آپ دیکھیں تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا بجلی کا تھا. اور جب یہ 2010 والا پروگرام اناؤنس کیا گیا اس میں دنیا کی ہر چیز ہے, صرف بجلی کا ذکر کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹیبل نہ ہونا پڑ جائے. جب کوئی آپ سے ڈیلیوری مانگے تو آپ کہیں جی وہ تو 2010 میں آنی ہے, اور جو 2010 جب آئے گی تو لوگ بھول جائیں گے کہ سن 2000 میں کیا بتایا تھا. تو اس طرح سے یہ اپنا وقت ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے, یہ چیپیاں لگا کے کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی سر پیر نہیں. اصل بات ہے پاکستان کی معیشت کی. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ باہر سے کنسلٹنٹ آ رہے ہیں جو پاکستان کا اکنامک پلان بنائیں گے. اس کا مطلب ہے پلاننگ کمیشن جو کہ رولز آف بزنس کے تحت ان کا کام ہے, اکانومسٹ گروپ پورا ان کے پاس ہے, وہ ایک قسم کا اکانومی کے اوپر کوآرڈینیشن اور اکنامک پالیسی پلاننگ جو ہے یہ ان کا کام ہے, بریڈ اینڈ بٹر ہے ان کا. تو یہ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں کچھ بتایا کہ یہ کون سی سرمایہ کاری ہونی ہے اور کس طرح ہونا ہے. اور جو پہلے ماشاءاللہ جدھر جدھر ہاتھ لگا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا. صورتحال کیا ہے کہ سارے پاکستان کو اب مہنگی بجلی لینی پڑ رہی ہے. میں آپ نے کیونکہ جانا ہے ہارون, مجھے ذرا سم اپ کر جائیں کہ اب یہ بجٹ سر پہ آنے والا آیا, لوگ ظاہر ہے اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. سب سے جو اس کے اندر چیلنج ایک فگر جو آ رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اوور 12 بلین ڈالرز کے جو ہے نا 12,000 ارب کے روپوں کے ٹیکسز لگنے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا جمپ ہے. اور بڑی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کرے ایسا اگر ہو جائے تو یہ کیا کر پائیں گے, ریٹیلرز پہ ہاتھ ڈالیں گے. یہ چارہ یہ آپ کو گورنمنٹ کے اندر کیپیسٹی نظر آتی ہے وہ والی, کنسیڈرنگ کہ کسان سڑکوں پہ ہیں, اپوزیشن سڑکوں پہ ہے, ایک بڑی پریشرز ہیں. جی عامر دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو تقریباً 18 ٹریلین کا بجٹ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اس میں سے ڈے 1 پہ 52% تو سود کی پیمنٹ میں چلا جائے گا. باقی جو ہمارے پاس بچے گا ہم قرض لے کے حکومت چلاتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ 12.9 ٹریلین میرا خیال ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے ڈالرز کا کہ آپ ٹیکسز کلیکٹ کریں گے. آج ہی میں نے IMF کی پروجیکشنز دیکھی ہیں, GDP گروتھ کی اور ورلڈ بینک کی, وہ 2 سے 3% کے درمیان اگلے سال کی دے رہے ہیں. دیکھیں اگر ویلتھ کریٹ ہوگی تو ٹیکس آئیں گے نا, تو اس کے اوپر اگر آپ ٹیکنیکل انالیسس کریں تو جو ایگزسٹنگ ٹیکس بیس ہے اس سے تو یہ ٹیکس نہیں آ سکتا. آپ کا دوسرا سوال کہ کیا پروٹیکٹڈ کنسٹیچوئنسیز کو میں یہ بیس ایکسپینڈ کیا جائے گا, وہ میری ذاتی رائے میں جو FBR کا کرنٹ سٹرکچر ہے اور جو اس کی مینجمنٹ ہے اس کے اندر اور کولیشن گورنمنٹ کے ڈائنامکس کے اندر مجھے تو نہیں نظر آتا کہ وہ یو کین ٹیک آن پیپل. جو آپ پہلے ہی IMF اگر GST لگا دیتا ہے تو ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہے ہوں گے, تو آپ کس طرح اپنے کنسٹیچوئنٹس کو بیسیکلی نیٹ کے اندر لے کر آئیں گے. اور اگر لے کر آئیں گے تو بجٹ کے اندر کلیئرلی ٹارگٹس لکھیں کہ ٹریڈر سے اتنا لینا ہے اس دفعہ, ایگریکلچرسٹ سے اتنا لینا ہے, ریل اسٹیٹ والے سے اتنا لینا ہے. ایک اوور آل سٹیٹمنٹ دینی کہ جی ہم نیٹ کو ایکسپینڈ کریں گے, یہ تو عامر صاحب بڑی دیر سے سنا جا رہا ہے. میرے خیال سے ہمیشہ کی طرح بجٹ ایک پالیسی کی ریفلیکشن ہوتا ہے. ہمارے لیے بجٹ اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ پالیسی نہیں ہوتی تو بجٹ کے تھرو پتہ لگتا ہے کیا چینجز آنی ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بجٹ کی پریڈکٹیبلٹی کیا ہے. آپ اتنی محنت سے بناتے ہیں, اٹس این اکاؤنٹنگ ڈاکومنٹ جو 2 ماہ کے بعد منی بجٹ میں چینج ہو جاتا ہے. So we need to now get serious about things اور ایک ریئلسٹک بجٹ بنائیں جو تھوڑا سا پالیسی کو ریزونیٹ کرے. کسی بھی نارمل اکانومی میں کبھی لوگ بجٹ کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ پتہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ اگر ہیومن ڈیولپمنٹ ترجیح ہے تو پیسہ وہاں جانا ہے, اگر ایکسپورٹ ترجیح ہے وہاں جانا ہے. یہاں تو بجٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ترجیحات چینج ہونی ہے. اب یہ بہت پلے راؤنڈ ہو گیا. آنیسٹلی اسپیکنگ ہم نے اتنا بولا بھی ہے. آئی ہوپ کہ کچھ سینٹی آئے اور کچھ سیریس آدمی کو لگائیں جو اس کو بجٹ کو تھوڑا سا پریڈکٹ کر سکے اور صحیح پالیسی کے مطابق چلا سکے. اکاؤنٹنگ کتاب بیلنس کریں گے تو وہ تو پاکستان کا حل نہیں ہے. جی صحیح, بھی بریک لے لیتے ہیں عامر صاحب, بریک کی طرف چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون آپ کے وقت دینے کا. دانیال صاحب تو ہمارے ساتھ سٹے کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ایک تو پاکستان کی سیاست میں جو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو چھٹی ہے, چھٹی پر جو شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں, اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب ویسے تو سیاست کے اوپر بات کرنی تھی لیکن جو باتیں ہارون صاحب کر کے گئے اس کے بعد مہنگائی کا جو عالم ہے وہ تو ناقابل یقین ہوگا ہمارے سب کے لیے. مہنگائی پہ ہی چاہوں گا کہ دانیال صاحب کا دماغ نہ چھوڑوں, مگر 3-4 بڑے مسئلے ہیں. ایک ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ انرجی کا مسئلہ ہے اور جتنی گرمی پڑ رہی ہے اور جو 12 سے 18 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جو ہمیں تمام ریپیٹڈ سکسیسو گورنمنٹس نے یہ یقین دلائیں دی کہ ہم نے یہ ختم کر دیا. اب یہ صورتحال ہے کہ بجلی بھی وہ چل رہی ہے اور پیسے ہی نہیں ہیں پٹرول خرچنے کے بھی, بناتے نہیں ہیں بجلی کے, دے نہیں سکتے اور ان کو پیسے بھی دیں. سو انرجی کا کہیں حل دور دور تک نظر نہیں آ رہا, شارٹ ٹرم میں بالکل نظر نہیں آ رہا. قرضوں کا دوسرا بڑا مسئلہ یہ بھی ہارون صاحب بتا گئے, 62% قرض کا 80% سود کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے. جو ہم پیسے ادھار لے رہے ہیں وہ سود پہ ہی, اس کا 80% سود پہ جا رہا ہے, پرنسپل قرض پہ نہیں جا رہا, سود کے اوپر جا رہا ہے. یہ ایک صورتحال ہو چکی بھی ہے کہ سود کی ادائیگی اور قرضی کے لیے 7.3 کھرب 7.3 کھرب یا بجٹ کا 58% جو ہے وہ قرض اور سود پہ جا رہا ہے. تو قرض ڈیٹ ٹریپ کا بھی کوئی مسئلہ ہمیں نہیں نظر آ رہا. تو گھوم پھر کے دانیال صاحب اس کا امپیکٹ مہنگائی جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی بجلی اور اس کا وہ تو بتا دیا, تو مہنگائی اور بے روزگاری, یہ اس پہ ذرا میکرو پکچر بگ پکچر پیش کریں ذرا. بالکل اس پہ عامر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا طرز سیاست ہے اس پر بھی میں تھوڑا ٹچ کرنا چاہتا ہوں. وہ بالکل ان چیزوں سے فارغ البالا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ وہی ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ جی تھیلے آٹے کے بانٹ دیں, موٹر سائیکل بانٹ دیں, سولر پینل بانٹ دیں, ہیلی کاپٹر بانٹ دیں, کوئی چیز جو بڑھ سکتی ہے وہ بانٹ دیں آپ, اور کہیں کہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اب جو بانٹ رہے ہیں, وہ جن لوگوں کو بانٹ رہے ہیں ان کی آنے والی نسلوں کو قرضے میں ڈبو رہے ہیں, اور ان کو خوش کرنے کی اب لوگ یہ بات سمجھ گئے ہیں. وہ بیوقوف نہیں ہے. اس وقت جو پاکستان میں ہر بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2,80,000 روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے صرف 80,000 تھا, یعنی ہم اس کو 3 گنا لے گئے, اور اس کے ذریعے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہوا میں ٹرین چلا دی. یہ جو ڈیولپمنٹ یا ریوڑیاں بانٹنے سے جو ووٹ لینے کا طریقہ تھا وہ تو اس دفعہ ثابت کر دیا لوگوں نے کہ پاکستان کا الیکٹریٹ گریجویٹ کر گیا. اس سے 20 سال ہو گیا میڈیا آزاد ہوئے 15 سال ہو گئے سوشل میڈیا آ گیا پاکستان میں بڑھ چڑھ کے, ہر بندے کے پاس اسمارٹ موبائل ہے, اور یہ 20 سال میں بچے جوان ہو جاتے ہیں, اب وہ ووٹ دینے کے قابل ہو گئے. یہ ایک نئی جنریشن آ گئی ہے, اور یہ وہی 90 کی دہائی والی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کام نہیں چلے گا. یہ اب وہ کہتے ہیں زیبرا کانٹ چینج اٹس اسٹرائپس. تو یہ جو ان کے ارد گرد ساروں کے سرکلز لگا رہے ہیں جو یہ اس الیکشن میں جو نظر آیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ وہی پرانی گھسی پھٹی باتیں کہ جناب لا کے کوئی چیز بانٹتے ہیں. لوگ اصل باتیں کرنا چاہ رہے ہیں, اکنامک انکلوژن چاہ رہے ہیں, امپلائمنٹ چاہ رہے ہیں, وہ پاکستان کو ایک ریجنل پاور ہاؤس دیکھنا بننا چاہ رہے ہیں. تو وہ کیا یہ تھیلے بانٹنے سے یا موٹر سائیکل بانٹنے سے بن جانا ہے؟ ہرگز نہیں بننا. آج ایک نئی جو ہے بڑی فلیش کی گئی ہے, شام سے یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر وہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں وہ بنا دی گئی ہیں. یہ کافی پہلے بھی یہ طریقہ کیا ہے کہ یہ اس کے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب جائیں گے تو وہ صرف ریٹ لسٹ کرا لیں گے کہ جو پرائسز کی مہنگائی ہے. کہ آج میں سن رہا تھا حکومت کے ترجمان کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ مہنگائی بڑی اب دیکھیے گا یوں کر کے ٹھیک ہو جائے گی. IMF ورلڈ بینک سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب زیادہ 29 سے یہ 25% پہ اراؤنڈ ہی رہے گی, کہیں سے اچھی خبر نہیں آ رہی. مگر وہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب جا کے کیسے یہ رسد اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے میٹرز اور انفلیشنری ٹرینڈز میکرو کیسے ٹھیک کر لیں گے دانیال صاحب؟ یہ بالکل بھی نہیں ہوگا جی, بلکہ اس کے برعکس جو ہے ان کے بازار میں گھومنے سے اور لوگوں کو گرفتار کرنے سے جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ تو چلے جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو اس بیچارے دکاندار یا ریڈی والے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تو اچھا بھلا 1,00,000 2 لاکھ روپے لگ جاتا ہے. وکیل کرنا, 2 دن دکان نہیں کھلنی, جیل میں رہنا, پھر کوئی چائے پانی دینا ساروں کو, مطلب اس کا تو, اور 2 دن سیل نہیں ہونی, وہ پھر آنے والے گاہکوں سے پورا کرتا ہے. تو یہ ایکچولی اور ایگریویٹ کرتی ہے سچویشن کو. لیکن چونکہ ان کو بیوقوف بنانا ہے عوام کو کہ اس کے ذریعے سے وہ جو سائیکالوجی ہے ہماری بازاری کی ہونے کی کہ جی یہ تول پورا نہیں کرتے, یہ ملاوٹ کرتے ہیں, بڑے کنجوس ہیں, یا کارنر کٹنگ
فائرنگ کرتے ہیں یہ وہ, لہٰذا ان کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے مولیسٹ کر رہی ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں, چاہے ہماری اپنی ہی تباہی ہو رہی ہو اس میں. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جب یہ پاکستان کی منسٹری آف فائنانس یا اسٹیٹ بینک جب باہر کے ملک سے بات کرتی ہے وہ ہرگز نہیں کہتی کہ ہم ڈی سی بڑھا دیں گے یا ہم چھاپے بڑھا دیں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے, اور انٹرسٹ ریٹ ہی انہوں نے جو شرح مہنگائی ہے اس سے کم رکھا ہے پچھلے 5 سال میں, اور یہ اصل وجہ بنی ہے مہنگائی کی. اور یہ جو اشرفیہ ہماری جو پہلے بینک لوٹتی رہی ہے اب بھی وہ بینک لوٹ رہی ہے لیکن کم شرح سود کی شکل میں, نہ کہ وہ پہلے لون ڈیفالٹ والا جو کام کرتے رہے ہیں اس میں نیب نے ان کو بڑی تکلیف دہ تجربہ ہوا اور پھر جا کے انسانوں کو رہا کرنا پڑا, اور وہ جتنے بڑے بڑے سیٹ لوگ ہیں تو اس لیے اس طرف نہیں جاتے. اب یہ سیدھا سیدھا سود کے ذریعے لوٹتے ہیں کیونکہ مہنگائی کی شرح زیادہ ہے. آپ لون لے کے چاہے گاڑیاں خرید کے گراج میں کھڑا کر دیں, سال کے بعد جو بینک کا حصہ وہ ان کو دیں اور باقی جو ہے کیونکہ مہنگائی زیادہ ہے وہ آپ کی جیب میں آ جائے گا کچھ بھی نہ کر کے. تو اب پہلی دفعہ ابھی اس مہینے جو ہے جو شرح سود ہے وہ شرح مہنگائی سے اوپر گئی ہے, لیکن یہ جو شرح مہنگائی ہے 17% بتا کے بغلیں بجا رہے ہیں کہ بڑا کمال ہو گیا ہے, یہ اصل میں مہنگائی کم ہونے کا وہ نشانی نہیں ہے, کیونکہ اس میں اکنامکس میں کہتے ہیں ہائی بیس افیکٹ, یعنی 38% کے ساتھ جب آپ پچھلے سال کمپیئر کرتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ گرا ہوا لگتا ہے, لیکن یہ اصل میں گرا ہوا نہیں ہے. یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے اکنامکس میں یہ ہائی بیس افیکٹ کیا ہوتا ہے. اور اسٹیٹ بینک کی کتابیں ساری بھری ہوئی ہیں, ویب سائٹ بھری ہوئی ہے, مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹس بھری ہوئی ہیں اس بات سے کہ ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے آ رہا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کمال کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ابھی اگلے سال کی جو ان کی پروجیکشن تھی انفلیشن کی اس کو اپورڈلی ریوائز کی ہے, اور یہ ان کی بھول ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 روپے یہ بڑھا کے بجلی تو اپنا چھٹکارا حاصل کر لیں گے, کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ 5 روپے بڑھا رہے ہیں 280 روپے فی ڈالر کے, لیکن سال کے اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 329 روپے فی ڈالر ہونا ہے. تو وہ جو فرق آ رہا ہے فیول میں اور تمام انپٹس میں ساری چیزیں وہ کدھر ہے؟ تو یہ کوئی شاید 18-20 روپے ان کو بجلی بڑھانی پڑے اور اس سے پھر ایک انفلیشن کی لہر آنی. دانے صاحب آپ کی ڈگری کیونکہ پولیٹیکل اکانومی کی ہے ماشاءاللہ, باسٹن یونیورسٹی کے آپ گریجویٹ ہیں, میری اکنامکس کی وہ نہیں ہے. میں ایک بیسک کامن سینس کی ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرح بڑی اچھی بات ہے کہ ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سب سے جو کمزور طبقہ ہے بی اے ایس پی وغیرہ میں ان کو بالکل آپ وہ دیں, ان کے لیے کچھ ان کو ریلیف دیں, ان کی طرف سے انسسٹنس ہے. بٹ دوسری طرف یہ جو ٹیکسز کا جو پلان دیا جا رہا ہے اس کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ہمیں اور بڑھتے نظر آ رہے ہیں. وہ 70% تو آفیشیل ہو جاتا ہے, ان آفیشلی شاید اس سے بھی زیادہ بڑا اس دفعہ لگنے جا رہا ہے, جس کا اگین اسی طبقے کے اوپر عام آدمی پہ زیادہ اثر پڑتا ہے. ٹارگیٹڈ عمراء کے لیے یا وہ جو بڑی جو اشرافیہ کے جو پاور کلبز ہیں ان پہ ہاتھ نہیں پڑتا گھوم پھر کے. یہ تضاد مجھے نہیں سمجھ آتا. یہ تو اب کرنا پڑے گا جی. ابھی تو انہوں نے ابھی حال ہی میں جس انداز سے اپنی جان چھڑوائی ہے, کیونکہ یہ جو ہمارا کسان ہے جو یہ گندم کی خریداری کے ذریعے سے اس کی تباہی کر دی ہے, اس کی کمر توڑ دی ہے. آپ دیکھیں اسٹیٹ وعدہ کرتی ہے کہ جی 3,900 روپے پہ ہم گندم خریدیں گے اور وہ نومبر میں اناؤنس کر دیتے ہیں سپورٹ پرائز, تو لوگ پھر اس کی مطابقت میں ٹرسٹ کر کے اپنی گورنمنٹ کو کہ ہمیں دھوکہ بازی نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کم از کم ہم نے دیکھے نا روٹی سستی ہو گئی, کم از کم کنک سستی ہوگی, آٹا سستا کر دیا اسی بات. نہیں, یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے جی. صرف پیسے کمائے گئے اس میں, اور یہ کہنے کی حد تک ہے یہ پوری کی پوری اسٹیٹ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جس کو ہم بڑا چرچا سن رہے تھے آج سے 8-9 مہینے پہلے کہ جی ایگریکلچر اٹھ جائے گی اور باہر سے ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور یہی راستہ ہے, تو آپ نے تو ان کی سالوں کی کمر توڑ دی. اگلے 3 سالوں کی کمر ہی نہیں سیدھی ہونی. تو اس میں یہ بالکل ایک غلط ہوا. ابھی بھی وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں, اور آپ حیران ہوں گے, یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم سارا بتائیں گے کہ یہ جو انکوائری رپورٹ تھی وہ کہاں گئی, کہاں ہوا میں اٹھ گئی ہے. اور اس کے بعد وہ جو کیڑے والی گندم آئی تھی اس کی انکوائری رپورٹ کدھر ہے؟ انکوائری رپورٹ نہ کسانوں والی نہ آئی ہے, نہ ہمیں امید ہے کہ اچھی آئے گی. کیڑے والی 15% اخبار میں اشتہار چل رہا ہے کہ 15% جو اب گورنمنٹ نے خود اکنالج کر رہی ہے اس کی آکشن کا اشتہار دیا گیا ہے. ایک اور جو ہے یہ ابھی ہفتہ پہلے خبر آئی تھی کہ $12 بلین سے زیادہ جو ہے صرف پراپرٹی میں پاکستانیوں کا دبئی میں ہے. وہ خبر غائب ہی ہو گئی ہے. وہ ویسے آپ ٹیکسز کی بات ہو رہی نا $12 بلین کہ گورنمنٹ کا کوئی پرسو ہی نہیں کیا کہ جناب ایف بی آر نے کیا طریقہ کار ہے. ہر بندہ کہہ دیتا ہے آ کے کہ جی میں نے تو ڈکلیئرڈ ہے,
وہ بھائی ڈکلیئر تو ہے، منی ٹریل کہاں ہے؟ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.